استعفیٰ دیں. بالکل. بات یہ ہے کہ آفتاب صاحب کا اس سلسلے میں کوئی بس نہیں ہے. جی. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہے گا کہ سڑک کشادہ ہوگی تو چیف میٹروپولیٹن پلانر جو ہے اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی یہ نہیں ہوگی؟ سر میرا خیال ہے کہ اس وقت نا ذمہ ہر ایک کے کندھے پہ ہے، کیونکہ یہ شہر کسی کا نہیں، لوگوں کا شہر ہے، اور نہ ڈر ہو کے نا ایک سٹینڈ لینا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو میں کہوں گی آئی ہیو بہت مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہیں کہ جی آپ استعفیٰ دیں. سر ہم نے تو ان سے کہا ہے ہم سے ملیں، ہم آپ کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ایک ویژن دیتے ہیں. سر ایک میں حقائق، آفتاب صاحب معذرت کے ساتھ میں حقائق پیش کر دوں. اعجاز، اس شہر کے اندر اس وقت اٹ از سب سے پولیوٹڈ سٹی آف پاکستان، آلسو دا موسٹ ہسٹورک سٹی، ٹھیک ہے، 4000 سال پرانی ہے. اس وقت ہمارے شہر میں 7% لوگوں 8% کے پاس پرائیویٹ وہیکل اونرشپ ہے. 9.3 ملین کے پاس صرف 800 بسیں ہیں، اور رکشے اور یہ ملا کے کوئی 70,000، جس کا مطلب ہوا کہ ایک بس 10 سے 12,000 لوگوں کے لیے ہے. پبلک ٹرانسپورٹ از نیگلیجبل. اس پروجیکٹ کو نیسپاک کی EIA میں کہا گیا صرف ایک وجہ ہے، انکریز ٹریفک موبیلٹی. اب وہ ٹریفک موبیلٹی 7 منٹ انکریز ہوگی یہ لین چوڑی کرنے سے. اس لین 7 منٹ آج کے زمانے میں کیا آپ تو آج کل سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ویسے ہی آپ کی موومنٹ جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے. گرین بیلٹس ہیں نا، یہ پبلک، یہاں ایک ہائی وے بنا رہے ہیں. نہیں یہ پبلک پارک لینڈ ہے سر. اس کی دونوں طرف گرین بیلٹس 600 ایکڑ پبلک پارک ہے. یو کی ناٹ ٹیک، آپ اس پبلک کو وہ پارک ایئر آف دی انوائرمنٹ ہے واپس دیں اور اس کو ایکسیسیبل کریں. کسی شہر میں موٹر وے نہیں بنتا، سینٹرل سٹی میں بنتا. اچھا ایک سیکنڈ اعجاز، میں ان کا جواب دوں کہ انہوں نے کہا ملتان روڈ کی ٹریفک. آفتاب صاحب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت جو موٹر وے بنا ہے، اور اگر آپ لاہور شہر کو ہولسٹکلی دیکھیں برڈز آئی ویو سے، تو اس وقت ملتان روڈ آپ کا الٹرنیٹیو ہے جو چوڑا کیا جا رہا ہے. یہ پورا ورلڈ سٹی سے لے کے GT روڈ بابو صابو تک جاتا ہے. اس کے بعد مین بولیوارڈ ہے. نہیں جی، سب سڑکیں ہم کہتے ہیں. آفتاب صاحب یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ اور یونیک انوائرمنٹل ایسٹ ہے. یہ نہر لاہور زندہ دلانے، لاہور کی دل کی دھڑکن ہے. یہ لوگوں کی نہر ہے، یہ گاڑیوں کے لیے نہیں ہے. اور جو آپ نے رچ اینڈ پور نیبرہڈز کہا، آفتاب صاحب نے جو نقطہ اٹھایا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو کشادگی کے خلاف ہیں. اب آپ اس بات کو واضح کریں کہ کیا آپ ہر قسم کی سڑک کی کشادگی کے خلاف ہیں یا مخصوص قسم کی سڑکوں کی کشادگی کے خلاف؟ یہ جو سڑک ہے نا، اس کو نو گو زون ڈکلیئر کر کے ایک ورلڈ ہیریٹیج، نیچرل ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے. میں نے سی ایم صاحب کو یہ کہا تھا کہ اس کو گرین. اچھا آفتاب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی آفتاب یہاں پر چلانا کیا چاہتے ہیں؟ سنگل لین میں رکشہ چلانا چاہتے ہیں، بسیں چلانا چاہتے ہیں، اینیمل ڈرائیون کار چلانا چاہتے ہیں، موٹر سائیکل چلانا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت 700 گاڑیاں ایڈ ہو رہی ہیں لاہور شہر میں. نیسپاک کی جو میں نے پریزنٹیشن دیکھی تھی، اس کے اندر چیف انجینئر نیسپاک نے کہا تھا کہ یہ 2015 میں اس سے بدتر ہو جائے گی. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ حل ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حل، آفتاب صاحب یہ حل نہیں ہے. یہ ہیریٹیج ہم نہیں گواریں گے. جب آپ کی رنگ روڈ بن گئی، جب ایکسپینڈنگ میرا دوسرا ویو ہے، اگر ہماری گورنمنٹ کے پاس مزید پیسے ہوں تو یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے دھرم پورہ تک میں تو یہ ٹنل بھی نیچے بنانے کے اپنا فیور میں ہوں. وہ تو میں تو بہت خوش ہوں گی اگر آپ کو کروائیں اور اوپر پارک کر دیں. میں تو آپ کو سپورٹ کروں گی اس پہ. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کوئی منصوبہ بنائیں کہ جس سے ٹریفک جو ہے وہ سٹریم لائن ہو جائے اور ماحولیات پہ بھی کوئی فرق نہ پڑے، تو وہ آپ کی حمایت کریں گی. ان کو اعتراض آپ کے اس منصوبے کا یہ ہے کہ اس منصوبے سے ماحولیات پہ ایک بہت ہی برا اثر پڑ رہا ہے اور پڑے گا. نہیں اعجاز، اس پروجیکٹ کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، سولوشن نہیں ہے، کیونکہ ڈسپرشن ہو گئی ہے ٹریفک. جی آفتاب صاحب، اس سے کیا سارے لاہور کا پولیوشن ختم ہو جائے گا یا ختم ہو رہا ہے؟ اچھا آفتاب صاحب، ان سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے، ایک وقفہ لینا ہے چھوٹا سا، واپس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جو آپ نے سوال کیا اس کا کیا جواب ہے ان کے پاس. ہمارے ساتھ رہیے.
سیاسیات اسپیشل میں اعجاز حیدر کی طرف سے خوش آمدید. اس وقت بات کر رہے ہیں یہ جو نہر کی سڑک ہے اس کی کشادگی کے حوالے سے اور عمومی طور پہ جو شہروں میں ایک ماحولیات کا مسئلہ ہے اور بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے اس کے حوالے سے. رافع عالم صاحب, آفتاب صاحب نے کہا ہے کہ کیا چاہتے ہیں آپ, کیا بتائیں ذرا. چاہتے ہیں ہم ایک کیا کہتے ہیں زندہ دل شہر ہے, ظاہری بات ہے سارے یہی چاہتے ہیں, مگر یہ ہم نے دیکھا ہے اٹس ڈیمانسٹریبلی پروون کہ اس طرح گاڑیوں پہ فوکس کی ڈیولپمنٹ جو ہے ایک شہر کو تباہی کی طرف لے کر چلتا ہے. یہ ہر جگہ جہاں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا یہی واضح ہوا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ میں سر پچھلے 10 سال میں کوئی پیسے نہیں لگے. پچھلے سال 51 بسیں لے کر آئے ہیں شہر کے اندر اور کہتے ہیں کہ تقریباً 3000 لے آئیں گے, وہ بھی کم ہے. سر پبلک ٹرانسپورٹ میں انویسٹ کریں, اس سے جی آپ نوٹ کریں گے کہ کار یوسیج کم ہوگی, پھر آپ کے پاس جو ہے ایک ایئر پولوشن بھی کم ہوگی. آپ پھر یہ بھی سوچیں کہ اپنا شہر جو ہے ہیئر اٹس ناٹ جسٹ اے ٹرانسپورٹ ایشو, ایک پلاننگ ایشو بھی ہے. ہم نے اپنے شہر کو اسپرول آؤٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے اور آٹو موبائل ڈپینڈنٹ کر دیا ہے. ہمیں اگر 15 سال آگے کی سوچ رکھنی ہو تو اس وقت یہی جو پیسے ہیں 3 ارب روپے ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ میں لگانے چاہیے اپنے شہر کو بچانے کے لیے. یہ ایک سڑک کی بات نہیں ہے, یہ پورے لاہور کی بات ہے. اس وقت ہم 3 ارب روپے لے کر ایک پروجیکٹ میں لگا رہے ہیں جو کہ چیف انجینئر نیسپا خود کہتا ہے 2020 میں فیل ہو جائے گا. اچھا ایک مجھے بات بتائیں, ہمارے پاس گورنمنٹ پنجاب کے پاس فرسٹ وقت پیسے کہاں سے آ رہے ہیں سر, یہ مجھے بتائیں پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اس سڑک کو بنانے کے لیے. وہ تو خیر پیسے تو بہت ضروری بات ہے, نہیں وہ تو پنجاب گورنمنٹ ویسے ہی اوور ڈرافٹ پہ زندہ ہے, لیکن وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن مجھے ایلیٹ کے لیے پھر ایک سڑک بنا رہی ہے جو کہ 2020 میں فیل ہوگی. سر دس از ویری امپورٹنٹ, یہ پولیٹیکل سوسائڈ ہے. پھر اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں, یہ جن باریکیوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ باریکیاں یہاں پہ منصوبہ بندی میں ہو سکتی ہیں جب کہ شہر کے ارباب اختیار کو یہ نہیں پتا کہ کھمبے پہلے لگے تھے اور ان کے اوپر فٹ پاتھ بنا تھا یا فٹ پاتھ بننے کے بعد کھمبے لگے. یہی تو بات ہے سر, ہمارے پاس ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم ہے جہاں وی ہیو چیف منسٹرز آف سٹیز, ہمیں چاہیے میئرز. اچھا چلے میں آفتاب صاحب سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں. وائڈنگ کی بات کی ہے, وہ تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ فٹ پاتھ یہ بنا ہوا ہے اور اس میں یہ پرابلم ہے. دیکھیں یہ جو پالوشن کی بات کرتی ہیں, پالوشن کے ذمہ دار کیا ہیں, کون کون چیزیں جو ہیں پالوشن کی ذمہ دار ہیں. نمبر 1 ٹرالے, دوسرے رکشہ, تیسرے جو ہیں بسیں, کیا کہتے ہیں اینیمل ڈریون کارٹس اور موٹر سائیکل. ٹھیک ہے نا جی, یہ چیزیں یہاں سے اوائڈ کریں. سارے لاہور میں سے یہ دیکھیں چیزیں, یہ ایشو ہی نہیں ہے آفتاب صاحب, یہ تو ایشو ہے. اچھا آفتاب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو سب وے کا ایک منصوبہ بنا تھا, ہم نے سنا تھا کوئی 2-1 سال پہلے, اس کا کیا ہوا؟ کس چیز کا؟ وہ سب وے کا ایک منصوبہ جو بنا تھا. یہ ایکچولی جو سبجیکٹ میٹر جو میرے سے ڈسکس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ روڈ وائڈنگ کا یہ اپنا نہیں وہ روڈ وائڈنگ جو سڑک کا جو کشادہ آپ نے کہا کہ اس پہ ڈسکشن کرنا ہے, تو میں سڑک کی جو کشادگی کا جو معاملہ ہے, اس سڑک کی جو کشادگی کا معاملہ ہے اس کے ساتھ بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈیل کر رہا ہے, یا انجینئرنگ برانچ والے جو ہیں وہ ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, میرے چونکہ آپ تو چیف پلانر ہے نا, جتنی بھی ساری منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کو پوائنٹ آف ویو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ جو پولیوشن کی چیزیں ہیں یہ اپنے سارے شہر میں یہ ختم ہونی چاہیے. بالکل, اور باہر اور اس کے لیے کوئی منصوبہ آپ نے بنایا ہوا ہے؟ نہیں, یہ تو مطلب ہے کہ یہ تو کیا کہتے ہیں, یہ جو ہیں رافع عالم صاحب, اور ان کو میں گائیڈ کر رہا ہوں کہ اس کو یہ پلیڈ کریں کہ یہ گورنمنٹ کے اپنا رافع عالم صاحب تو سال سے جو ہے وہ سال سے رافع عالم صاحب اپنا سر جو ہے وہ اس دیوار کے ساتھ لگاتار ٹکرا رہے ہیں. ہاں جی, یہ تو بات یہ ہے کہ جیسے پہلے میں 1 منٹ میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں. یہ جو بات کرتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کی اور اپنا فیوچر ویژن کی, اس میں یہ ان کو گائیڈ کروں گا کہ یہ نہر کے دونوں طرف جو درخت ہیں وہ تو رہیں گے نا. آگے جو بات کرتے ہیں روڈ وائڈنگ کی بات کرتے ہیں, تو وہ جو ٹریز لگے ہیں ان کی جگہ کوئی بہتر ٹریز بھی لگائے جا سکتے ہیں. آفتاب صاحب سوال پیدا, میں بھی ایک اربن پلانر کے حوالے سے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگوں کی آنکھوں میں نا مٹی مت پھینکیں. یہ پورے کے پورے گرین بیلٹس ختم ہو جائیں گے, کیونکہ جب آپ ایڈ کریں گے 1 لین, پھر اس کے بعد شولڈر, پھر اس کے بعد آپ کی گرین بیلٹس اور سڑک میں کافی فرق ہے ہائٹ کا.